اس کے بعد جو ہے وہ پرمیشن دی گئی قرآن مجید میں، کھلی پرمیشن دے دی گئی مسلمانوں کو کہ اب تم فائٹ کر سکتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے تمہارے. پہلے سٹیج تھی صبر کی، پہلے جہاد میں نفس تھا، لیکن اب جہاد پراپر یہ فائٹ والی آ گئی کہ نہیں اب تم بھی آرمز اٹھاؤ، ادروائز یہ لوگ تمہیں ایزی لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کلیئر کٹ جو ہے انسٹرکشن وہاں پہ آ گئی. لیکن یاد رکھیں کہ ملٹری جو ایک سلوشن ہے اس کو اسلام نے لاسٹ رکھا ہوا ہے. ہم پہ ایک الزام لگتا ہے نا اسلام واز اسپریڈ بائی دا سوارڈ، تو اس پہ وہ T.W. آرنلڈ کی پوری کتاب ہے ایکسپینشن آف اسلام. اس نے اس کتاب میں ڈیٹیل میں یہ ڈسکس کیا ہے کہ اسلام سوارڈ سے اسپریڈ نہیں ہوا ہے بلکہ اسلام اپنی ٹیچنگ سے اسپریڈ ہوا ہے. اور یہ ایک الزام ہے. سوارڈ تب اٹھائی جاتی تھی جب آپشن کوئی نہیں بچتی تھی، اور ظاہر ہے جب اسلام کو ایکسپینڈ کرنا تھا اور لوگوں کو ان مظالم سے نکالنا تھا. جیسے پرشیا میں آفینسو اٹیک تھا، ڈیفینسو نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ پرشیا مسلمانوں پہ اٹیک کر رہا ہے ابو بکر صدیق کے دور میں، وہ آفینسو اٹیک تھا، وہ اٹیکنگ چیز تھی. کیوں؟ کیونکہ پرشیا میں ایک تو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہوئی تھی وہ فتح ہوگا، دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگ مظالم میں تھے اور وہاں پہ شرک برپا تھا، تو ان چیزوں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے وار ضروری تھی. یہ دوسری جو ہے وہ ہوتی ہے شکل وار کی. اب دیکھیں آپ کہ یہ لوگ جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے یہ سوارڈ سے پھیلے اور یہ اور وہ، ان کی اپنی تاریخ کیا ہے؟ برٹش امپائر کیسے پھیلا ہے؟ اصل میں تو وہ سوارڈ سے پھیلا، اصل میں تو وہ بلڈ شیڈ سے پھیلا ہے. ٹھیک ہے، الجیریا میں کیا کیا انہوں نے، یہ 19 سینچری کی بات ہے. فرانس نے کیا کیا، فرانس کیسے پھیلا ہے، فرینچ امپائر. اور یہ جو امریکن امپائر ہے کیسے پھیلا ہے، ویتنام میں کیا کیا، کوریا ساؤتھ کوریا میں کیا کیا انہوں نے جا کے، پھر انہوں نے افغانستان میں کیا کیا، عراق میں کیا کیا. آج تک وہ جو ہے وہ بس سوری کرتے ہیں، جو ہے اپنا ٹونی بلیئر اور یہ جو جارج ڈبلیو بش تھا، ابھی تک جو ہے وہ اس کو پتا ہے کہ ہم غلط تھے، لیکن بس اس نے بس ایک سوری کی ہے، دیٹس اٹ، کہ سوری وی گاٹ اٹ رانگ. ویپنز آف میس ڈسٹرکشن وہاں کوئی نہیں تھے، اور ایون امریکن گورنمنٹ نے خود ہی ان کو ایکسپوز کیا بعد میں جو گورنمنٹ آئی تھی اوباما ایڈمنسٹریشن، کہ انہوں نے غلط سٹیپ لیا تھا. تو یہ جو لوگ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ان کی اپنی تاریخ کیا ہے. تو امریکہ تو چھوٹی سی بات میں وار پہ چلا جاتا ہے، آئل اینڈ گیس کی کوئی جنگ ہو یا کوئی ریسورس پہ قابض ہونا ہو کسی کے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں یہ لیسن نہیں دے سکتے. ہیومن رائٹس کے لیسن وہ اپنے پاس رکھیں. they have the audacity to teach us human rights، جبکہ ان کی اپنی ہسٹری ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت خراب ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد جی ایک بہت زبردست واقعہ ہے چینج آف قبلہ کا. یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ پہلے قبلہ کیا تھا، مسجد اقصی. مسجد قبلہ تین گئے آپ، وہاں پہ چینج ہوا تھا نا. تو پہلے مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، اور اس کی بہت سی حکمتیں تھیں. اس کی ایک حکمت بیان کی ہے اسکالرز نے کہ جیوز کے ساتھ ٹو میک سم سارٹ آف این ایفیلیشن، کیونکہ جیوز کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک دل لگی بیت المقدس سے تھی، تو شاید کہ ان کا دل تھوڑا نرم ہو جائے کہ مسلمان ہم میں سے ہی ہیں، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کے فالوورز ہیں، شاید کچھ ہو جائے. لیکن اس کے بعد جب اچانک سے یہ چینج کیا گیا تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کا بھی ٹیسٹ لیا. آپ دیکھیں نا، یہ بہت عجیب بات ہے کہ صحابہ نماز پڑھیں، ایک دم کوئی آ کے بتاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہی آ گئی اور قبلہ آج سے چینج ہو گیا. کسی ایک صحابی نے نہیں کہا کیوں، اور اللہ نے پھر ان کی تعریف کی قرآن کہ ان لوگوں نے حق چکا دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی کیوں تک نہیں پوچھا. کیوں؟ انہوں نے کہا اچھا چلو جی اس رخ کر کے نماز پڑھو، یعنی مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. تو وہ کامیاب ہو گئے اس ٹیسٹ میں. ٹیسٹ آف اوبیڈینس تھا یہ. ٹھیک ہے، کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. ان کی ٹریننگ ایسی زبردست ہو گئی تھی کہ انہوں نے کیوں تک نہیں کیا. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، کچھ لوگ منافق تھے ظاہر ہے اس دور میں، انہوں نے بہت سی کویسچنز ریز کیے کہ وہ یہ لگتا ہے کہ جوز کے ساتھ بات نہیں بنی تو اب دوبارہ قریش کی طرف جا رہے ہیں. جوز نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کنفیوز ہو گئے، نعوذ باللہ. پھر اللہ نے آیات اتاری نہیں، سیقول السفہاء، دوسرا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے نا، کہ بے وقوف لوگ، نادان لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ کنفیوز ہو گئے، قبلہ چینج کر لیا. اللہ نے اس کا آنسر دیا. وہ کہتے جی کہ یہ اب اس طرف مائل ہو رہے ہیں دوبارہ سے قریش کی طرف، ان کی فیور لینا چاہ رہے ہیں، ڈر گئے. قریش نے کہا جی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کو پتہ لگ گیا نعوذ باللہ کہ اس کا ریلیجن غلط ہے اور ہمارا ریلیجن ٹھیک ہے، اس لیے وہ دوبارہ ہماری طرف آ رہا ہے. تو ہر بندے نے اپنا اپنا ویو دیا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اپنا ویو دیا. اور وہ ویو کیا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت سورہ البقرہ کی جو میں نے آپ کو کہا ہے، اللہ نے کہا کہ we see the turning of your face to the heaven, now shall we turn you to a qibla that will please you, then turn your face in the direction of the sacred masjid, wherever you are turn your faces in that direction. اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں آپ کا اپنا دل بھی یہی ہے کہ قبلہ مکہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل وش بھی تھی اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ ہم آپ کا یہ دیکھنا نوٹ کرتے ہیں، اس لیے آج سے اے نبی آپ اس طرف اپنی ڈائریکشن کیجیے.
اب یہ ایک پرفیکٹ موقع تھا منافقین کے لیے کہ وہ پوائنٹ ریز کرتے. ٹھیک ہے, بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایک دم سے ڈائریکشن آف قبلہ کیوں چینج ہو گئی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جیوز کو یہ ریئلائز کروایا جائے کہ تم دیکھو, پہلے بیت المقدس کی طرف سارے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, بیت المقدس بھی ہمارا ہے, لیکن اب واپس سب کو کہاں لایا جا رہا ہے؟ دین ابراہیمی کی طرف, کیونکہ کعبہ تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام, اور جیوز کے بھی بڑے وہ ہیں. تو جیوز کو تو چاہیے تھا ہمبل ہو جاتے کہ بیت المقدس کی جگہ اب تو ہمارے جو بڑے ہیں ابراہیم اسلام, ان کے جو گھر بنایا ہوا ہے اللہ کا گھر, اس کی طرف ہمارا منہ کروایا جا رہا ہے. لیکن بجائے کہ ہمبل ہونے کے مزید انہوں نے خار کھا لی. یہاں تک کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ شخص بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتا رہتا تو قریب تھا کہ ہم اس کو نبی مان لیتے. منافقت دیکھیں, یعنی پہلے ریجیکٹ کیا کرتے رہے اور نہیں ماننا تھا انہوں نے. یہ تو ویسے ایک بہانہ بنا رہے ہیں نا, اب تانا دینے کے لیے کہ ہم مان لیتے ہیں, لیکن اب تو بالکل نہیں مانیں گے. تو پھر اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ وہی گھر ہے جو ابراہیم نے تعمیر کیا تھا, تو خار کس بات کی ہے؟ وہیں اللہ نے دوبارہ دین ابراہیمی کی طرف تمہیں رجوع کروایا, تو تم بھی کرو. یہ کب ہوا تھا چینج؟ یہ جو اٹ ہیز بین ڈاکومنٹڈ کہ جو پہلی نماز کعبہ کا رخ کر کے پڑھی گئی وہ ظہر کی نماز تھی, اور یہ خبر صحابہ تک فجر کی نماز میں پہنچی تھی. اور صحابہ نے, میں نے آپ کو بتایا, ایک سوال نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور قبلہ چینج جو ہے مدینہ میں عصر کے ٹائم پہنچا, یہ نیوز عصر کے ٹائم پہ, اور پھر عصر کی نماز جو ہے وہ کس طرف کر کے پڑھی گئی؟ اس طرف جو ہے مکہ کی طرف. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ while the people of Quba were praying the Fajr prayer, a person came to them saying, the messenger of Allah has had in this night Quran revealed to him, and it orders that we face the Kaaba, so face it. They were facing Sham, and without saying anything they turned towards the Kaaba. اس طرح کا ایمان اللہ کو درکار ہے. ٹھیک ہے, آج کے دور میں دیکھیں بہت وسوسوں کا دور ہے, گرے ایریاز بہت زیادہ ہیں, تو ثواب کمانا آج کے دور میں بہت آسان ہے. ہمارا تو ٹیسٹ ہی کوئی نہیں ہوا نا. آل وی ہیو ٹو ڈو از کہ سنت کو پکڑے رکھیں, سنت طریقوں پہ چلتے رہیں, اور جو اوتھینٹک اسلام ہے اس کو پکڑ کے رکھیں, بس دیٹس اٹ. ہمارا تو صحابہ والا ٹیسٹ ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کس طرح انہوں نے تان و تشریح کی مسلمانوں کو. تو پھر یہ آیا, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت ریویل کی سورہ البقرہ کی, سیقول السفہاء. تو یہ آیت ہے جی, the fools among the people will say, foolish لوگوں میں سے کہیں گے, what has turned them from the qibla to which they were used? Say, to Allah belong both the east and west, he guides whom he wills to a way that is straight. سبحان اللہ, بات ہی ختم. آپ انہیں جواب دیں کہ اللہ کی مرضی, اللہ مغارب اور مشارق دونوں کا رب ہے, جدھر چاہے گا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے گا تمہارا قبلہ سیٹ کرنے کے لیے, اینڈ دیٹس اٹ. تو یہ ہے اصل میں بات قبلہ چینج کا جو پورا واقعہ ہے. تو اس کے بعد ایک فقہی ایشو رائز ہوا. کچھ صحابہ نے یہ سوال کیا کہ واٹ آف آر پریویس پریئرز جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی, یہ ویلڈ سوال ہے. اور کچھ صحابہ نے سوال کیا کہ ہم میں سے کچھ فوت ہو گئے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے جو بھی نمازیں پڑھی مسلمان ہو کے وہ بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی, ان کا کیا؟ تو اس کا جواب بھی قرآن مجید نے ہی دیا, سورہ البقرہ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا جواب دیا, and we appointed the qibla to which you were used only to test those who followed the messenger from those who would turn on their heels. پہلے مقصد بتا دیا کہ قبلہ چینج کا مقصد کیا تھا, کہ ہم تم میں سے ان بعض لوگوں کو ٹیسٹ کرتے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ سچے پکے مومن ہیں. وہ ٹیسٹ تو کرتا ہے اللہ. ٹھیک ہے, اسی لیے یاد رکھیں بہت سے نوجوان دائی بننا چاہتے ہیں, اور ہمیں شاید ایک گلیمر بھی نظر آتا ہو, کیمرے کے سامنے آنا, آڈینس کو ایڈریس کرنا, ٹھیک ہے نا. لیکن آسک می, وین یو آر آن اسٹیج اور آپ دین کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, تو سب سے پہلے ٹیسٹ کس کا ہوتا ہے؟ آپ کا. یہ آپ کبھی مجھ سے پوچھیں, ٹھیک ہے. تو یہ آسان نہیں ہے دائی بننا, ٹھیک ہے. یہ اس میں گلیمر بہت نظر آتا ہے, لیکن اللہ ٹیسٹ بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں دے. ہم آسانی کا ہی سوال کرتے ہیں, ہمیں اتنی ہمت نہیں کہ وہ والے ٹیسٹ ہمارے ہوں. تو اللہ آسانی دے, لیکن یہ کہ صحابہ کو ٹیسٹ تو اللہ نے کرنا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ نے خود بتا دیا کہ ہم نے اس لیے ٹیسٹ کیا. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا, انڈیڈ اٹ واز مومنٹس, یہ چینج بہت بڑی تھی, ہضم کرنا اس کو بڑا مشکل تھا, لیکن ایکسیپٹ ٹو دوز گائیڈیڈ بائی اللہ, جن کا دل اللہ نے تھاما ہوا ہے, جن کو گائیڈنس اللہ نے دی, ان کے لیے یہ آسان تھا, مشکل کام نہیں تھا, ٹھیک ہے. اینڈ نیور وڈ اللہ میک یور فیتھ آف نو افیکٹ. یہ ہے جواب کہ اللہ کبھی بھی تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. ثابت ہوا کہ تمہاری جو پچھلی پڑھی نمازیں انہیں اللہ ضائع نہیں کرے گا. تو صحابہ ریلیکس ہو گئے, الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو دیکھیں قرآن کتنے خوبصورتی سے نازل ہوا ہے, جو پرابلم صحابہ کو آتا تھا وہ آیت آ جاتی تھی. تو اس طرح سے قرآن کو پڑھا جائے تو دیکھیں ہر بندہ قرآن کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرے گا کہ اچھا اس کا یہ سیاق و سباق تھا, اس آیت کا یہ اس موقع پہ آئی, ٹھیک ہے. تو یہ بہت خوبصورتی ہے قرآن مجید کی, کہ 23 سال میں اس طرح سے نازل ہوا ہے. جو کچھ سنا گیا
اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔